میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سمیع ابراہیم صاحب, میرے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب, دونوں بہت سینئر تجزیہ نگار ہیں, اور دونوں مجھے وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام, یہ نظام, یہ سب کچھ چلنا چاہیے, اس سے یہ ملے گا وہ ملے گا, عدلیہ آزاد ہوگی, عدلیہ بحال ہوگی تو دودھ کی نہریں نکل آئیں گی. پتہ نہیں کس کے لیے دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں اور کس کے لیے وہ آزادی کام کر رہی ہے. غریب کو تو یہاں نہ گھر میں بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, نہ چولہا جل رہا ہے اس کا, اور اگر حکمرانی ہے تو صرف وہ چند ایلیٹ کی جن کو آپ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں. آج آپ کا میڈیا بھی ایکسپوز ہو گیا وہاں پہ. کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں کے چینلز کے, اخبار والوں کے, ساروں کے, ہمارے بھی, اور ہم نے سے 320 روپے نہیں ہم دے سکے ایک عورت کی عزت کا, یہ مول لگایا ہم نے. مبشر یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بہت افسوسناک واقعہ ہے. جس وقت یہ سٹوری لینڈ کی ہمارے نیوز روم میں, تو جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ایسا عالم تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. خود اپنے آپ سے ہم لوگ شرمندہ ہو رہے تھے کہ اس صدی میں اس جب کہ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے, جہاں پر انسانی حقوق کی بات ہے مہذب معاشروں میں, لیکن ہمارے ہاں 320 روپے اس خاتون کے پاس کسی نے نہیں, اس کے پاس تو نہیں تھے, کسی نے نہیں دیے کہ وہ اس کی میڈیکل رپورٹ کرا لے, اور لوگ وہاں پر خاموشی سے بیٹھے رہے. آپ نے بات کی سسٹم کی. یہ جو سسٹم ہے یہ جمہوریت ہے, ہم ضرور اس کے دائی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت چلے کیونکہ یہ سسٹم انسانوں کے لیے بنا. یار یہ جمہوریت آپ کے لیے چل رہی ہے, یہ اس غریب کو بتائیں یہ بات آپ کی صحیح ہے, اس کے لیے چلی ہے. یہ واقعے نے ایکسپوز کیا ہے ہالونیس کو. اس واقعے نے یہ ایکسپوز کیا ہے کہ ہمارے سیاستدان, ہمارے حکمران اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کر رہے. معذرت کے ساتھ ایک منٹ, وہ اکیلے وہاں پہ سیاستدان ہے صرف, باقی شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے, عوام نہیں آپ کی آتی اس میں. آپ نے بھی میڈیا کی بات کی ہے, کیا آپ میڈیا سے متعلق نہیں ہے؟ بالکل. اور دنیا نیوز نے کیا سٹوری نہیں چلائی, اور اس کے بعد باقی چینلز بھی. دیکھیں مجھ صاحب, آپ کے جذبات اور احساسات درست ہیں, یہ چیلنج ہے ہمارے معاشرے کے لیے, اور یہ عدل و انصاف کی فراہمی کے دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرے خیال اس سے سنگ دلانہ اقدام ہو نہیں سکتا. اور میڈیا نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے, اور جہاں تک آپ نے چیف منسٹر پنجاب کی بات کی ہے, وہ بہتر جانتے ہیں, میرے اطلاع کے مطابق آج وہ بھاولپور میں موجود ہیں. چیف منسٹر پنجاب بھاولپور میں موجود ہیں. بھاولپور میں موجود وہ ان کے نیچے تو کئی دن سے یہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے, یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے. یہ چلے اس کو پھر اگنور کر دیتے ہیں نا, کوئی بات نہیں, ہر جگہ پہ عصمت دری ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, کوئی نہیں, اس کو کہہ اگنور رہا کر ہوں دیتے کہ وہ بھاولپور میں موجود ہیں, انہیں فوری طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے. جیسے آپ نے چونکہ مخاطب انہیں کیا تھا, پنجاب کی حد تک کیا اس پہ چیف جسٹس کا حساب نہیں اللہ تعالیٰ نے لینا؟ 100% دیکھیں آپ, میں بتا رہا ہوں افتخار چودھری صاحب, یہ آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. آپ چیف جسٹس صاحب آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی لینا ہے, ہم سے بھی لینا ہے. کیا پاکستان کے ایشوز چیف جسٹس صاحب کے لیے صرف یہ ہیں کہ ان حکمرانوں کے ایشوز یہ بنا دیا جاتا ہے, ہر دوسرے دن ایک کوئی اسکینڈل آ جاتا ہے, اس پہ ایک کمیشن بن جاتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے پاکستان کے 18 کروڑ عوام نے توقعات قائم کی تھی. میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں, میں آپ کو ایک اور سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کے حکمرانوں کا, جن کے اوپر آپ اتنے فخر سے آپ ان کو حکمران اور جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے, میں آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی میں 342 اراکین ہیں. 342 اراکین نے پچھلے 4 سال کے اندر آپ کے لیے کیا زبان کھولی, کیا اپنا وہ جو ہے لب کشائی کی, آپ بھی ذرا دیکھیں, پھر مجھے جواب دیجیے. قومی اسمبلی کے 342 رکنی ایوان میں سے 274 ارکان اسمبلی گونگے بہرے بنے رہے اور ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا, جبکہ 168 نے کارروائی میں حصہ لیا. 168 ارکان میں 127 مرد اراکین اور 41 خواتین MNAs شامل ہیں. 77 خواتین میں سے 53% خواتین نے پارلیمانی بزنس میں شرکت کی, جو ان کی بہتر پرفارمنس کا اظہار ہے. جماعتوں کی پارلیمانی کارکردگی اس طرح سے رہی: MQM 88%, PMLN 66%, ANP 54%, JUI 50%, پاکستان پیپلز پارٹی 41%, PMLQ 33%, پاکستان مسلم لیگ فنکشنل 20% رہی. افسوس کی بات یہ ہے کہ اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے قومی اسمبلی کو صرف 19% وقت دیا, جبکہ حزب اختلاف کی جانب سے سال بھر میں 9 واک آؤٹ اچانک کیے گئے. 168 ممبرز نے 3.5 سال میں ایک لفظ 274 ممبرز نے 4 سال کے قریب عرصہ بیت گیا. اب
یہ گوارا نہیں کیا کہ پورے پاکستان میں کوئی آواز ہے جو اس ایوان میں اٹھائی جائے. وہ مراد پوری لیتے رہے ہیں اور 44% جعلی ووٹ لے کے آئے ہیں. بشیر صاحب جن حلقوں سے وہ اراکین ہیں یہ لمحہ فکری ہے ان حلقوں کے لیے, وہاں پر کروڑوں لوگ پاکستان بستے ہیں. حلقہ ہے نا جی. دیکھیں آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے کہ ہم جرنلسٹ جو ہیں ہم اگر اس سسٹم کی حمایت کرتے تو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یہاں ظلم, جبر, لوٹ کھسوٹ, کرپشن اور لوٹ مار کا دورہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سسٹم نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. لوگوں نے توقعات قائم کی تھی کہ ان کا چولہا جلے گا, آج ان کا چولہا بجھ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پارلیمنٹ کی طرف نہیں دیکھتے. اور مبشر صاحب یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس طرح کے واقعات میں لوگ عدالتوں کی طرف نہیں دیکھتے, لوگ تھانوں کی طرف نہیں دیکھتے, لوگ آج بھی میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ میڈیا پھر بھی ان کی چلیں میں آپ کو ایک اور چیز پھر میڈیا پہ دکھا دیتا ہوں جو آپ کی کلیکٹیو, میں آپ جون سے مرضی ڈسٹرکٹ کہیں گے نا پاکستان میں, ہم اس ڈسٹرکٹ کو وزٹ کر لیں گے. اب ذرا قریب آ جاتے ہیں کیونکہ جہاں پہ آج کل ہر ایک کا فوکس ہے, وہاں پہ خورشید قصوری صاحب بھی ہیں, وہاں پہ سردار آصف احمد علی بھی ہیں, وہاں پہ عمران خان بھی ہیں, وہاں پہ ایم کیو ایم کا بھی ایک بڑا حلقہ ہے, وہاں پہ میو برادری بھی ہے اور ہر ایک کو بڑا زوم ہے اپنے اوپر. وہاں پہ جو ہے یہ ہم خیال گروپ, ان کی بھی بڑی سٹرونگ پریزنس ہے. قصور میں پٹواری نے کیا کیا, 44 یہ دیکھیں آپ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں آپ کی یہاں پہ, یعنی 44 خاندانوں نے لاکھوں روپیہ جمع کیا اپنی قیمتی اراضی بیچ کے سب کچھ, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک جگہ پہ زمین الاٹ کر دیں جہاں پہ ہمارے اپنے خواب پورا کرنا ہے دیرینہ, اور ہم نے گھر بنانے ہیں وہاں پہ. اس پٹواری نے جال سازی سے جو شہر کے باہر ایک قبرستان ہے اس قبرستان کو ان کے نام پہ الاٹ کر دیا. اور آگے جو ہو رہا ہے وہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن میرا مطلب ہے کہ اس قبر میں ایک دن اس پٹواری نے بھی جانا ہے. قبر نہیں کسی کو یاد آ رہی اپنی, ہم یہاں پہ ہر ایک کو اپنا بتانے کے لیے بیٹھے ہیں. جب میں ایک بریک سے آؤں گا تو سلمان غنی اور جناب سمیع ابراہیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ 2011 ختم ہو رہا ہے اور یہاں پہ 11 سال کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, قبرستان کی زمینیں جو ہیں لوگوں کو جال سازی سے بیچی جا رہی ہیں, دوائیوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے, کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ ہو رہی ہے. صرف حکمران برے ہیں کہ ہم سب برے ہیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. سمیع ابراہیم صاحب ایسا کرتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے نا باتیں کرتے ہیں کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کیسی ٹائی پہنی ہے, میاں نواز شریف نے آج کتنا اچھا پیغام دیا ہے, عمران خان ایک امید بن کے آ گئے ہیں, الطاف حسین صاحب متوسط طبقے کی بات کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیوں ایم ایم اے بننی چاہیے دوبارہ. ارے ان 18 کروڑ لوگوں کے متعلق کوئی بات نہیں ہم نے کرنی. بنیادی طور پر مبشر صاحب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ کی جو اس وقت دکھ بھری گفتگو ہے یا جذبات ہیں, مجھے اس کا احساس ہے, لیکن اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوش کی بھی ضرورت ہے. میں تھوڑے سے فگرز آپ کو دیتا ہوں, پھر سسٹم پہ بات کرتے ہیں. جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں جو 10 بچے ہیں, ہر 10 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ اپنی 5ویں سالگرہ پر مر جاتا ہے کیونکہ ہیلتھ کی فیسلٹی اس کو میسر نہیں ہے. حکومت پاکستان ہیلتھ پر کتنا خرچ کرتی ہے آپ حیران ہو جائیں گے سن کے, سارے سال میں صرف $18, اور ہمارے ہیلتھ پہ ٹوٹل اخراجات جو ہیں وہ 0.5% سے بھی کم ہے ہماری جی ڈی پی کے. بنیادی طور پر یہ جو نظام ہے, یہ جو سسٹم ہے ابھی تک جو چل رہا ہے, اس سے جو توقعات تھی کہ یہ عوام کو ڈیلیور کرے گا, اس نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا. لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آگاہی پیدا کی جائے. جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ علاقوں کے لوگ ان لوگوں کو منتخب نہ کریں جو ان کے نام پر تو ووٹ لیتے ہیں لیکن ان کے حقوق یا ان کے مفادات کا کیسے 44% جعلی ووٹوں سے آئی ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, پڑھی لکھی باتیں کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی بچی کے ساتھ آج واقعہ ہوا ہے, ان کو آج انصاف چاہیے, آج انصاف چاہیے. اس کے لیے میڈیا بھی حرکت میں آ گیا, سسٹم موجود ہے. اور پھر میں ایک بات آپ سے کہوں, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ صرف اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے. اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتی تو نہ یہ ٹیلی ویژن ہوتے, معذرت کے ساتھ یہ ٹیلی ویژن شروع ڈکٹیٹر کے زمانے میں ہوا ہے. اتنا کریڈٹ نہ لیں ڈیموکریسی کے لیے. اس ملک میں میں ابھی آپ کو گنا دوں 1962 سے کہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں کیا ہوا اور جمہوریت کے زمانے میں کیا ہوا. لیکن جو اس میں ایک پوائنٹ میں آپ نے یہ بات کہی کہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں, آج اگر پاکستان کے اندر تیونس, مصر, وہاں کے حالات پیدا نہیں ہوئے تو اسی وجہ سے نہیں ہوئے کہ یہاں پر جیسا تیسا ایک سسٹم موجود ہے اور عدلیہ ہے اور میڈیا ہے. دیکھیں میڈیا اپنا فعال رول ادا کر رہا ہے. میڈیا کی وجہ سے آپ یہ ایشو کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور حکمرانوں کو جھنجھلا رہے ہیں. آپ کے کتنے چینلز ہیں جو 8 بجے کا, ایک منٹ آپ سچ بولیں, آج کتنے چینلز ہیں جو 8 بجے کا پروگرام روک کے
میمو پہ نہیں بات کریں گے, سیاست پہ بات نہیں کریں گے اور اس پہ کریں گے. میں نے مبشر صاحب یعنی ابھی کسی یہ ایک بات کہی بچی ہے آپ کی کی عزت, عدالتوں کے حوالے سے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں میرا استحقاق ہے, یہ عدالتیں پاکستان کی ہیں, اوپر سے نہیں آئی ہوئی. ہم نے ان کے لیے جدوجہد کی تھی, اس لیے نہیں کی تھی کہ پچھلے 4 سال میں وہ 10 کیس لگے. یہ جو رحیم یار خان میں واقعہ ہوا ہے, یہ آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب سے لوگوں نے توقعات قائم کی تھی کہ انہیں عدل و انصاف ملے گا. مجھے ایک بات کہی, آپ نے مجھے کہا میاں شہباز شریف کا, میری خواہش ہے کہ یہاں پہ اس گھر میں جائیں میاں نواز شریف خود, اور وہ وزیر اعلیٰ کی بھی سرزنش کریں, کیونکہ وہ بھی ذمہ دار ہے. مبشر صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں. صاحب آپ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف صاحب ان کے گھر میں جائیں. نہیں, دیکھیں نواز شریف صاحب, نواز شریف صاحب دیکھیں, کیونکہ ووٹ میاں نواز شریف کو ملا, جاتے رہے شہباز سندھ میں بھی جاتے رہے, ایسے میں نہیں سمجھتا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ حکمران ان کے گھروں میں جائیں. آپ کے یہاں کوئی ایسا سسٹم موجود ہونا چاہیے کہ انہیں انصاف وہاں سے ملے. رائٹ, تو تھانے میں تو جا کے ایک دفعہ میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیم, اس ہسپتال میں جا کے میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیم. جناب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ سسٹم موجود نہیں ہوگا کہ رحیم یار خان کے عوام کو انصاف وہاں سے ملنا چاہیے. شہباز